السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم نے کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول میں سے 5ویں اصل کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتے ہوئے یہ بتلایا تھا کہ اگر زندگی صحیح طریقے سے دونوں کی گزر رہی ہے تو چاہیے کہ وہ معروف اور بھلائی کے اوپر اپنی زندگی گزاریں، اور اگر تفریق ہی دونوں کے درمیان ہے اور کسی معاملے میں ساتھ رہنا اگر دشوار ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کی اچھائیوں کا تذکرہ کیا جائے، ان کی بھلائی کا تذکرہ کیا جائے، ان کی برائیوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْسَؤُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں جو ایک دوسرے کا فضل ہے اس کو تم نہ بھولو۔ اللہ نے فضل کو بھولنے سے منع کیا، یعنی اچھائیوں کو یاد رکھو اور ان کی برائیوں کو بھول جاؤ۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ساتھ ہوتا ہے، ایک ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، یہ صرف میاں بیوی کے درمیان کی بات نہیں ہے، عام دوستوں میں، عام معاشرے میں بھی اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ کوئی کسی کے ساتھ دوست ہے، مثال کے طور پہ 2 سہیلیاں ہیں یا 2 دوست ہیں آپس میں، جب انسان بیٹھتا ہے تو بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات صحیح بھی، کوئی بات غلط بھی، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے اس طرح کی بات، لیکن انسان ہے، کسی کے بارے میں کچھ بول دیتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ بول دیتا ہے، دوست سمجھ کے آپس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے، ہم اس کے جائز نہیں ٹھہرا رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں۔ اور جب تک معاملہ دوستی کے حد تک ہے تب تک تو ٹھیک ہے، چلیے، اگر کوئی اس طرح کی بات کر بھی رہا ہے تو نظر انداز، لیکن اگر اس سے دشمنی ہو گئی تو اب پھر اس کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پھیلا رہے ہیں کہ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں اس کی ایک ظاہر زندگی ہے، اس کی ایک باطن زندگی ہے، اور اس طرح سے کتنے لوگوں کو لوگوں نے بدنام کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا ہے، دیکھیے۔ آپ نے کہا یعنی وہ لوگ جو کسی کی بات کو سنتے ہیں، حالات جب اچھے ہوتے ہیں تو باتوں کو سنتے ہیں، اور حالات بگڑنے کے بعد وہی باتوں کو لے جا کر کے بدنامی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور آج کل یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے جی۔ کیسے ہو رہا ہے؟ آج کل یہ سب چیزیں بہت آسان ہیں، موبائل میں، فون میں ریکارڈنگ ہے، کسی سے آپ بات کر رہے ہیں، بات میں آدھے گھنٹے کی، 45 منٹ کی گفتگو، 10 منٹ، 15 منٹ کی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بھی آدمی کسی کے بارے میں کچھ بول دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، اس نے اس کو ریکارڈ کر لیا، اب محفوظ ہے اس کے پاس، جب کبھی آپ سے معاملہ پڑ گیا یا کچھ ہو گیا تو اس کو لوگوں کے سامنے سنا دیا، فیس بک پہ اس کو شیئر کر دیا، واٹس ایپ پہ اس کو بھیج دیا کہ لوگوں کے بارے میں ایسا بولتے ہیں، اس کے بارے میں ایسا بولتے ہیں، تمہارے بارے میں ایسا بولتا ہے وہ، یا اپنے گھر والے کے بارے میں ایسا بولتے ہیں۔ اولاً تو انسان کو کسی کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے بول بھی دیا اس کو دوست سمجھ کے تو اسی وقت اس کو روکنا چاہیے اگر وہ بات غلط ہے تو، اور آپ نے اس کو سنا ہے
تو یہ اس سے بھی غلط بات ہے کہ جب اس سے دشمنی ہو گئی ہے تو اس کے اس بات کو جو دوستی کے زمانے میں آپ کے اوپر بھروسہ کر کے اس نے کہا ہے اس کو آپ پھیلا دے رہے ہیں۔ اور اس معاملے میں بیوی وہ آدمی کے اندرون خانہ کے رازدار ہوتی ہے، گھروں کی رازداری ہوتی ہے، اور انسان کے جو دوسری زندگی ایک ہوتی ہے جس کو آپ پرسنل لائف کہتے ہیں، اس پرسنل لائف میں خاتون پارٹنر ہوتی ہے۔ اب اس بات کو وہ باہر اگر بیان کرے، پھیلائے، تو آدمی کی عزت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں اس کے اوپر۔ پڑوسی ملکوں کے واقعات کو آپ دیکھیے کہ جب اس طرح کی باتوں کو ان کے خود اپنی بیویوں نے عام کرنا شروع کیا تو آدمی نے اپنی جان تک دے دی، والعیاذ باللہ۔ تو یہ کتنا غلط بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے برے درجے کا آدمی وہ ہے۔ کون ہے لوگوں میں سب سے برے درجے کا آدمی؟ کا الرجل یفضی الی امرأتہ، وہ آدمی جو اپنی بیوی سے قریب ہو، وتفضی الیہ، اور اس کے بیوی اس سے قریب ہو، ثم ینشر سرہا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے راز کی باتوں کو پھیلا دیں، راز کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ تو دیکھیے کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک منزلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے یہ لوگ سب سے زیادہ برے لوگ ہیں، سب سے زیادہ برے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ یعنی وہ خاتون جو ایک مرد کے ساتھ ہوتی ہے، یا ایک مرد جو ایک خاتون کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے راز سے، اس کے بھید سے، اس کے اندرونی زندگی سے وہ واقف ہوتا ہے، جس کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا، یا خاتون بھی نہیں چاہتی۔ اب جب کوئی معاملہ خراب ہو گیا، طلاق یا خلا کی نوبت آ گئی، تو مرد اس کے ان خرابیوں کا ذکر کر رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے محفلوں میں، اپنی مجلسوں میں اس کو گفتگو کا معاملہ بنا رہا ہے، اور اسی طرح سے خاتون اپنے گھر والوں سے اور دوسرے لوگوں سے یہ بیان کر رہی ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن امانتوں میں سب سے بڑی امانت، قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں امانتوں میں سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ خالی پیسہ کوئی کسی کو دیا ہے رکھنے کے لیے تو وہی امانت ہے، مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے۔ اگر 4 آدمی بیٹھ کر کے کہیں میٹنگ کر رہے ہیں اور وہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتلانی ہے، یہ بات کہیں نہیں عام کرنی ہے، اگر آپ اس وعدے کے اوپر قائم رہ سکتے ہیں تو وہاں بیٹھیے، نہیں تو آپ چلے جائیے اٹھ کر کے، کہیے کہ نہیں اس میں شریک نہیں ہوں گا۔ اور اگر وہ کسی نافرمانی کا پروگرام کر رہے ہیں یا کسی کو نقصان پہنچانے کا پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن خیر کے کام میں اگر کہیں پر کوئی بات ہو رہی ہے تو مجلس میں کی گئی باتیں امانت ہوتی ہیں، اور بہت بڑی امانت ہوتی ہے۔ وہ کسی کو نہیں چاہیے کہ اگر منع کیا گیا ہے تو اس کو نہ بتلایا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے نہ کہا جائے۔ کسی نے راز کی بات آ کر کے کسی سے کہی ہے اور منع کیا کہ اس کو نہ بتلائے، اب آدمی اس کو ضرور بتلاتا ہے دوسرے سے۔ اسی لیے کہتے ہیں عقل مند لوگ، بڑے سیانے کہا کر کے گئے ہیں کہ اپنے دوست کو بھی اپنی راز مت بتلاؤ، کیونکہ اس کے بھی تو دوست ہوں گے، وہ اپنے دوستوں کو بتلائے گا اور یہی تلقین کرے گا کہ تم کسی سے مت کہنا، اور وہ اپنے دوستوں کو بتائے گا، یہ تلقین کرے گا کہ تم کسی سے مت کہنا، اور اس طرح سے اس کی راز نہیں رہے گی۔ کہا تو آپ کی راز اسی وقت تک راز ہے جب وہ آپ تک ہے، آپ نے اگر کسی سے بھی شیئر کر دیا تو پھر وہ راز نہیں رہا، اور پھر وہ افشا ہو جانے میں اس کا خطرہ ہے کہ وہ افشا ہو جائے اور لوگوں میں عام ہو جائے۔ کہا ان من اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے میں اللہ رب العالمین کے نزدیک امانتوں میں سب سے بڑی امانت کیا ہے؟ کہ الرجل یفضی الی امراتہ، آدمی یفضی کہتے ہیں ملاقات کرنے کو، ملنے کو، کہ آدمی ملاقات کرے، ملے اپنی بیوی سے، ثم ینشر سرہا، اور پھر اس کے راز کی باتوں کو لوگوں کے سامنے عام کر دے، لوگوں کے سامنے عام کر دے۔ یہ حدیثیں اگرچہ
میاں بیوی کے معاملات میں وارد ہوئی ہیں، لیکن مروت یہ ہے اور انسانوں کے واجبات میں سے یہ بات ہے کہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپایا جائے اور ایک دوسروں کے رازوں کو چھپایا جائے، عیب کے اوپر پردہ ڈالا جائے اور ایک دوسرے کے رازوں کو چھپایا جائے، رازوں کو کبھی بھی افشا نہ کیا جائے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ۔ یہ اتنا عظیم اصل ہے کہ اسے چاہیے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر یاد رکھے، اگر ساتھ ہے تو معروف کے ساتھ زندگی گزارے، اور اگر کبھی تفریق کی ضرورت لا قدر اللہ پیش آ گئی تو پھر اس احسان کو، اس فضل کو کبھی نہ بھولے جو میاں بیوی کے درمیان موجود تھا۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ چوتھا اصل تھا، غلطی سے ہم نے پانچواں اصل کا دیا، یہ چوتھا اصل تھا۔ پانچواں اصل ہے کہ آدمی کی ازدواجی زندگی، اور یہ بہت اہم ہے خاص کر کے آج کل کے زمانے میں، یہ بہت اہم ہے، آدمی اپنی ازدواجی زندگی میں دلوں کے بیماریوں سے محفوظ رہے، دلوں کی بیماری سے۔ اور دل کی بیماری کیا ہے؟ شک، گمان، اور اسی طرح سے دل کے اعمال سے بھی محفوظ رہے۔ ایک تو دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماری میں ایک چیز کیا ہے؟ شک ہے، اسی طرح سے گمان ہے، پتہ نہیں اس وقت بات کر رہے ہیں کس سے بات کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں اس وقت فون آیا ہے ہماری اہلیہ کے پاس اتنی رات کو کس سے بات کر رہی ہوگی، شکوک و شبہات، اس سے دور رہیں۔ پتہ نہیں میسج آیا کس کا میسج آیا، فون آیا تو الگ ہٹ کے بات کر رہے ہیں، کیا بات ہے، کسی لڑکی کا فون ہے کیا، یا اہلیہ کے پاس فون آیا تو اب آپ کے دل میں گمان ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کسی لڑکے سے تو نہیں بات کرتی ہے، کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے۔ یہ چیزیں، یہ شک ہے۔ اسی طرح سے گمان کرنا کسی کے بارے میں، بدگمانی کرنا۔ اور آفات کیا ہیں انسان کے، وہ کیا کیا ہیں، دلوں کے جو ہیں وہ اعمال کیا ہیں؟ بغض کرنا، حسد کرنا ایک دوسرے سے۔ اسی طریقے سے اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو مہیا کرنا، یعنی میاں بیوی میں بغض ہے، حسد ہے، ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے مقابلے میں سمجھ رہے ہیں، کمپٹیشن کا ماحول بنا دیا گھر کے اندر کہ تم ایسا کرو گی ہم ایسا کریں گے، آپ نے ایسا کیا ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو اپنا پارٹنر سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کو اپنا مخالف سمجھنے لگتے ہیں لوگ، اور یہاں چل کے یہ معاملات بگڑتے ہیں۔ دلوں میں پائے جانے والے امراض جو ہیں اس میں ہے شک، اسی طرح سے زن کے معنی گمان، یہ جو ہے نا زندگی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہے، زندگی سے خیر کو ختم کر دیتی ہے، اور انسان کے دل کو تنگ کر دیتی ہے، اور انسان کو برائیوں کے اندر ملوث کر دیتی ہے، گناہ کے اندر ملوث کر دیتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے آپس میں دشمنی، بغض، حسد، یہ سب جنم لیتے ہیں۔ جو اپنی شکوک و شبہات کی پیروی کرے گا اور جو اپنے برے گمان کے پیچھے بھاگے گا اس کا دل تنگ ہو جائے گا، اس کی زندگی اجیرن بن کے رہ جائے گی، پریشان ہو جائے گا دنیا کی زندگی میں، اور جو اس کے ساتھ رہے گا اس کے اوپر وہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا ہے، اور کبھی حسن معاشرت کے ساتھ اور مرافقت کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اور یہ اگر اس کیفیت میں ہے وہ، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی بیوی سے جدا ہو جائے گا، اپنے دوست سے جدا ہو جائے گا، اپنے بال بچوں سے جدا ہو جائے گا، کسی کے ساتھ اس کی زندگی صحیح نہیں گزرے، کیونکہ اس کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے، اس کو کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کوئی اگر ایک گلاس پانی لا کے دے رہا ہے تو پتہ نہیں کچھ ملا کے دے دیا ہو، کچھ لا کے دے دیا ہو، کچھ کر کے دے دیا ہو، طرح طرح کی چیزیں۔ کسی کے گھر سے مٹھائی آیا، ارے مت کھاؤ، کچھ ہو سکتا ہے کچھ کاروائی کر کے دے دیا ہو۔ کہاں کھانا کھائے تھے؟ آج پیٹ میں درد ہوا، کہاں کھانا کھائے تھے؟ فلاں کا، تب تو کدھر سے گزرے تھے، کہاں سے گئے تھے، کہاں اٹھے تھے؟ کیسے شکوک اور شبہات جب انسان اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیتا ہے نا، اس کی زندگی خوف اور اجیرن بن کے رہ جاتی ہے، ہمیشہ ڈرے گا، کوئی چیز کھانے سے پہلے ڈرے گا، کچھ پینے سے پہلے ڈرے گا، یعنی ڈر ڈر کے اس کی زندگی گزرے گی، ڈر ڈر کے۔ اسی لیے شکوک کو ختم کیجئے۔ اللہ تعالی
قرآن مجید میں دیکھیے کتنی زبردست رہنمائی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان لانے والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت پڑے رہو. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں کا کوئی آدمی کیا اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فکرہتموہ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں دیکھیے اللہ نے کیسی مثال دی. کوئی بھی آدمی، ایک تو مردار، اوپر سے بھائی، اوپر سے بھائی، کیا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ ایک تو انسان ہے، اوپر سے بھائی ہے، اوپر سے مردہ ہے، کیا اس کے گوشت کو کھانا کوئی پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا کسی قیمت. کہا یہ اس سے برا کام ہے کہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے. محل استشہاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. کیوں گمان کرنے سے بچو؟ کیوں بدگمانی کرنے سے بچو؟ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض بدگمانی کیا ہے؟ گناہ ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے گمان کے مقابلے میں کیا ذکر کیا؟ دیکھیے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن. آیت کے سیاق کو سمجھیے تب اس کے اندر کیا کتنا زور ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم بدگمانی کرنے سے بچیں. کیوں بدگمانی کرنے سے بچیں؟ کہا اس لیے کہ بدگمانیاں یہ گناہ ہے. ان بعض الظن اسم، یعنی اللہ نے ہمارے اوپر واجب کیا کہ ہم بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ میں پڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ میں پڑ جائیں. اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور یہی دلوں کی بیماری ہے جو دل کو لگ جاتی ہے. اور اس کے بعد کہا ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت پڑو، کسی کے پردے کے پیچھے جھانکنے کی کوشش مت کرو. کیا کرتا ہے ذرا دیکھیں. ڈیٹیکٹو بننے کی کوشش مت کرو. کیا کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کہاں کھا رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، اس کے پیچھے مت پڑو. اور شکوک و شبہات میں پڑھ کر کے کسی کی پرسنل لائف اور اس کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو. یہ سب کے سب آفات قلب ہیں، دلوں کے آفات ہیں، جو کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل کے اندر بغض اور حسد پیدا کرتا ہے. مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. کسی خاتون کو اس کے شوہر کے بارے میں، یا کسی شوہر کو اس کے خاتون کے بارے میں کسی معاملے میں شک ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سامنے سے آ کے معاملے کو کلیئر کرے. دیکھیے اس طرح کی بات سمجھ میں آئی ہے کیا؟ کوئی معاملہ ہے اس طرح کا؟ کیا سامنے سے؟ اب وہاں نہیں کہا کہ کسی اور سے، اس کے دوست سے فون کر رہے ہیں. کیا بات ہے آج کل تھوڑا ایسے ہیں، کچھ بات آپ نے دیکھی ہے کیا؟ کوئی تبدیلی آپ نے ان کے اندر پائی ہے کیا؟ اب اس سے پوچھ رہے ہیں. اب دوست نے تذکرہ کر دیا کہ کیا بھائی آپ کے کچھ حالات اچھے نہیں چل رہے ہیں کیا؟ آپ کے گھر سے فون آیا تھا. وہ بھی کہے گا بھابی نے فون کیا تھا، فلاں نے فون کیا تھا، آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی. اب دیکھیے یہیں سے بغض شروع ہوا. کہا کہ اس کو اب ہمارے گھر کی بات تم ہمارے دوستوں کو بتلا رہی ہو. تمہیں کس نے حق دیا کہ ہمارے دوست سے فون کر کے تم پوچھو، یہ کرو؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہیں سے باتیں بگڑتی ہیں. بغض، حسد، عداوت. اور شیطان کو صرف ایک نقطہ چاہیے، بس ایک چیز چاہیے. اور سب سے زیادہ اس کو اپنے سردار کی طرف سے شاباشی کب ملتی ہے؟ جب وہ طلاق کرواتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتا ہے، دونوں سے بغض، حسد دونوں کے دل کے اندر پیدا کروا دیتا ہے. تب اس کو بہت شاباشی اس کا سردار دیتا ہے. کہا تم نے کام کیا، اصل یہ کام کرنا چاہیے تھا،
یہ اچھا کرنا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کبھی بھی اپنے ازدواجی زندگی میں شیطان کو کام کرنے کا موقع مت دیجیے، کبھی بھی مت دیجیے. ٹھیک ہے، کسی کو ہو سکتے ہیں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے، اس کو کلیئر کیجیے، سامنے سے آئیے اور بات کیجیے. بات کر کے معاملے کو، ہو سکتا ہے جو کچھ آپ سوچ رہے ہوں وہ غلط ہو، اور اکثر چیزیں اس معاملے میں شکوک و شبہات کی جو ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، لوگوں بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، خبردار کوئی بدگمانی نہ کرے. فإن الظن اکذب الحدیث، کا اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، سب سے جھوٹی بات. کا ولا تحسسوا، ولا تحسسوا، کان سے کسی کی بات، پوشیدہ بات کو سننے کی کوشش مت کرو. خاتون بات کر رہی ہے گھر میں کسی سے، اب کان لگا دیا، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہیں شکایت تو نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں کوئی اور بات تو نہیں ہو رہی ہے؟ یا شوہر بات کر رہے ہیں کسی سے، آپ کان لگا دیا، کیا بات کر رہے ہیں؟ کہیں میرے بارے میں تو نہیں کہہ رہے ہیں، کہیں اس کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے ہیں، کہیں کسی سے میری شکایت تو نہیں بات کر رہے ہیں، شکایت کے بارے میں تو نہیں بتلا رہے ہیں. ہاں، اس طرح کی باتیں، کان لگا دیا. کہا ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اور تجسس جو ہوتا ہے نا، یہ فعل کے اندر ہوتا ہے. کون کیا کر رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تجسس. اور تحسس کہتے ہیں، ہا سے تحسس، اس کے معنی چیزوں کو سننا، کان لگا کے سننے کو تحسس کہتے ہیں. اور کسی چیز کے، کسی کے معاملے کے دیکھنے کی کوشش چھپ کر کے کرنا، اس کو تجسس کہتے ہیں. اور اس کے بعد کہا ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی بات چیت بند مت کرو. تدابروا یعنی ایک دوسرے سے بات چیت بند مت کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دشمنی نہ رکھو، عداوت نہ رکھو. کہا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. یہ حدیث اور اس سے پہلے کی جو حدیث، اور قرآن میں یہ حدیث اور اس سے پہلے کی آیت، قرآن مجید کی آیت جو آپ کے سامنے گزری ہے، اس میں کیا پتا چلا؟ ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم بغض، حسد، عداوت، ان کے اسباب سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہم بھائی بھائی بن کر کے رہیں. اخوت اور بھائی چارگی کا کہ جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اخوت اور بھائی چارگی کے حقوق جب ادا کرنے کے حکم ہے، تو آپ کی بیوی جو ہے یا آپ کے شوہر جو ہیں، وہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان اصولوں کی رعایت ان کے ساتھ کی جائے، ان اصولوں کی رعایت کی جائے، کہ ہم ان سے حسد نہ کریں. کوئی شوہر اپنی بیوی سے حسد نہ کرے، اور کوئی بیوی اپنے شوہر سے حسد نہ کرے، اور کوئی شوہر اپنے بیوی سے بغض نہ رکھے، اور کوئی بیوی اپنے شوہر سے بغض نہ رکھے. اسی طرح سے ایک دوسرے سے بات چیت بند نہ کرے، اسی طرح سے ایک دوسرے کی باتوں کو چپ کر کے سننے کی کوشش نہ کرے. یہ ساری چیزیں اخوت کے منافی ہیں، بھائی چارے کے منافی ہیں، بھائی چارے کو آگ لگانے والی ہیں، اور انسان کے دلوں کے اندر دشمنی پیدا کرنے والے اور شیطان کے یہ راستے ہیں جن سے شیطان داخل ہوتا ہے. لہذا اس کو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. تحاسدوا، حسد جو ہے نا، حسد یہ محبت کے لیے آگ ہے. محبت کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. ایک چیز ہے غبطہ اور ایک چیز ہے حسد، دونوں میں فرق ہے جی. غبطہ کہتے ہیں آپ اپنے بھائی جیسے نعمت کی تمنا کر رہے ہیں، یہ غبطہ ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے، آپ اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں کے جیسا یا فلاں سے زیادہ مال مجھے بھی مل جاتا تو میں اللہ رب العالمین تیرے راستے میں بھی خرچ کرتا. تو اس کو کہتے ہیں غبطہ. یہ جائز ہے، یہ تمنا کرنا جائز ہے. لیکن آپ کہیں کہ فلاں کا مال چھن جائے، وہ غریب ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے، وہ کلاش ہو جائے نعوذ باللہ، اور اس کا مال ہمیں مل جائے، ہمیں حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے، یہ حسد ہے، یہ حرام ہے شریعت کے. لیکن غبطہ جو ہے، غبطہ وہ جائز ہے.
غبطہ کیا ہے؟ آپ یہ تمنا کریں کہ فلاں کی طرح کی نعمت آپ کو بھی حاصل ہو جائے، یہ جائز ہے یہ تمنا کرنا۔ ہم یہ نہیں نہ تمنا کر رہے ہیں کہ اس کی نعمت چھین جائے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کو جتنی دولت ہے ہمیں بھی مل جائے، بالکل مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس کی نعمت زائل ہو جائے، اس کی نعمت ختم ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ کلاش ہو جائے، وہ محتاج ہو جائے، اور ہم کو اس کے بدلے میں ملے، ہم کو مالداری مل جائے، ہم کو یہ مل جائے۔ اب اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کی دو صورت، علماء نے کہا ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کی نعمت اس سے چھین کے ہمیں مل جائے، تب بھی یہ حرام ہے۔ اور کچھ آدمی، چلیے یہ تو تھوڑا کچھ ہلکا معاملہ ہوا، لیکن ایک کہتا ہے کہ اس کا جل جائے، اس کے تباہ و برباد ہو جائے، یا اس کو کسی کو ملے، اس کو مطلب نہیں ہے لیکن اس کو نہیں ملنا چاہیے، اس کو نہیں ملے، ہم کو ملے چاہے نہیں ملے اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، لیکن اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ آج معاشرے اور سماج میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، یہ چیز بہت زیادہ، وہ خوش نہیں رہنا چاہیے، چاہے اس کی قیمت جتنی بھی ادا کرنی پڑے، خوشی کسی کو بھی مل جائے، کسی کو بھی مل جائے، ہم کو مطلب نہیں ہے، فلاں خوش نہیں رہنا چاہیے۔ یہی حسد ہے، یہی حسد ہے، یہی حسد ہے۔ اور حسد اگر کسی خاندان میں پیدا ہو گیا جی، بس اس کا معاملہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، پھر ختم ہو گئی خاندانی اخوت، محبت۔ اور اگر دو دوستوں کے درمیان حسد کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اب دونوں ایک دوسرے سے باغی بن جائیں گے اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کتنے دوست ایسے ہیں حسد کی بیماری ان کے دل میں پیدا ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت لی، دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حسد جو ہے ہمیشہ برائی کے راستے سے نہیں آتا، کبھی تقوی کا لباس پہن کے بھی حسد آتا ہے، یہ بھی جان لیجئے گا۔ حسد ایک ایسے دل کو لگنے والی بیماری ہے کہ اگر جس دل کو لگ گئی تو وہ دل پورے طور پہ مریض اور بیمار ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر میاں بیوی کے درمیان حسد کا مادہ اور جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر سمجھیے کہ ان لوگوں کا ایک چھت کے نیچے رہنا یہ دشوار اور ناممکن ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ بعض علماء کہتے ہیں تجسس کے معنی کسی کے عورات کو، یعنی چھپے ہوئے چیز کو ڈھونڈنا، اس کا تعلق اعمال سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے بتائیے، کتنے رحم کرنے والے تھے، دشمن سے کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ طائف والوں نے اتنا مارا، آپ کو زخمی کر دیا، لیکن فرشتے نے آ کر کے کہا کہیے ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیتے ہیں، آپ نے کہا نہیں مت کرو۔ حضرت انس ابن مالک کی روایت ہے، صحیح ترمذی کی صحیح روایت ہے، کہا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے دروازے میں ایک باریک سا سوراخ تھا، کوئی گزرنے والا آدمی آنکھ لگا کر کے دیکھنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آہٹ لگ گئی، آپ کے ہاتھ میں ایک چھری تھی، آپ چھری لے کر کے کھڑے ہو گئے وہاں پہ جہاں پر سوراخ سے وہ دیکھ رہا تھا نا، کھڑے ہو گئے کہ اب اگر دیکھے گا تو اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے، ادھر سے سوراخ سے اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے نوکیلی چیز لگا کر کے۔ سوچئے تو آپ، اتنا رحم دل ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو برداشت نہیں کیا۔ کیوں کوئی کسی کے پرسنل لائف میں جھانکتا ہے؟ کیوں کسی کو اس کے اعمال کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے؟ جب دروازہ بند ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جھانکے اور دیکھے کہ اس کی زندگی کیا ہے، کس طرح سے اس کی زندگی گزرتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تجسس کرنا، حرام ہے یہ۔ اور اسی طرح سے تحسس کے معنی باتوں کو چھپ کر کے سننا، جیسا کہ ہم نے بتلایا بغیر اس کی اجازت کے۔ تو آدمی بات کر رہے ہیں، آپ گزر رہے ہیں وہاں سے گزر جائیے بھائی، اب کیا مطلب ہے، کیوں سن رہے ہیں بات؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی کام کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا وہاں پہ، کوئی کام نہیں ہے اس کو، ایسے ہی کھڑا ہو گیا۔ دو آدمی کہیں پہ بات کر رہا ہے، موبائل لے کر کے وہاں پہ کھڑا ہو گیا، موبائل چلا نہیں رہا ہے، کان کھڑا کر کے ادھر سن رہا ہے کہ وہ اس سے کیا بات کر رہا ہے، تاکہ وہ افساد کرے، تاکہ وہ فساد کرے۔ اور اسی کو ہم نے کہا کہ شوہر بات کر رہے ہیں، خواہ مخواہ بیوی اس میں شک کر کے جا رہی، اگر آپ کو ذرا سا بھی شک ہے ایک دم سامنے سے آئیے، کیا بات ہے، کس سے بات کر رہے ہیں آپ، پوچھ دیجیے آپ، وہ آپ کو بتلا دیں گے کس سے بات کر رہے ہیں۔ یا خاتون کے معاملے میں کوئی بات ہے،
آپ سامنے سے آ جائیے. کیا بات ہے, کس کا فون آیا ہے, کس نے فون کیا ہے, یہ جان لیں. تو اگر آپ سامنے سے آ گئے تو شیطان کو آنے کا اس میں بالکل موقع نہیں رہے گا, شیطان کو آنے کا بالکل موقع نہیں رہے گا. خواہ مخواہ کے کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کچھ ہے معاملہ, واقعی, تو اب اس میں بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں, اگر اس طرح کی بات ہے تو آپ آئیے سامنے سے اور معاملے کی وضاحت چاہیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے, یہ پایا ہے, یہ پایا ہے, یہ پایا ہے, یہ سب کیوں ہے, یہ باتیں اچھی تو نہیں ہے کیا بات, آخر آپ بتلائیے. اس میں آنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے, زبردستی کے شک کر رہے ہیں آپ, کوئی معاملہ نہیں ہے, شک کر رہے ہیں. اور شک کر رہے ہیں تو پھر سامنے سے آ کر کے اس معاملے کو کلیئر کرنا چاہیے, اس معاملے کو کلیئر کرنا چاہیے. تو پورا جو خلاصہ ہوا اس اصل کا وہ یہ ہوا کہ کسی کو کسی کے بارے میں اس کے پرسنل لائف کو کھنگالنے اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر شکوک و شبہات کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے ڈیٹیکٹیو بن کر کے پڑے رہنا نہیں ہے. کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے. اب کہا کہ فیملی کو موبائل دیا ہے, اپنی بیوی کو موبائل دیا ہے, کہا کہ جتنے نمبر اس میں سیو ہیں انہی کا تم کو فون اٹھانا ہے, دوسرے لوگ اگر آئے تو دوسرے کو دینا, وہ فون اٹھا کر کے تم کو لا کر کے دے گی, اگر ادھر سے ہدایت ہوگی تو بات ہوگی, نہیں تو نہیں ہوگی. یہ سب بیجا پابندیاں ہیں, اس سے اجتناب کرنی چاہیے. ہاں, اگر اس طرح کی کوئی بات ہے واقعی, کوئی بات واقعی ہے تو پابندی لگانا شوہر کا حق ہے, اور کوئی اس طرح کی بات ہے واقعی تو تفتیش کرنا بیوی کا حق ہے. وہاں یہ جائز معاملے میں وہ چیزیں نہیں ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے تو اس کو خواہ مخواہ کے اس کی زندگی میں شک کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سے آپس میں دشمنی پیدا کرنے والا یا آپس میں باہم دلوں کو دور کرنے والی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ اس کے عیبوں کے بارے میں سوال کریں, خود اس سے سوال کریں کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے, آپ کے اندر یہ چیز, یا اس کے دوستوں سے. بعض لوگ میاں بیوی کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں, بعض لوگ خواہ مخواہ کے چیزوں کے اندر پیچھے پڑتے ہیں, کیا تم نے ایسا کیا, کیا تم نے ایسا کیا, ہاں, یا فلاں سے پوچھتے ہیں کیا فلاں سے کے پاس باہر گئی تھی, کیا فلاں سے بات چیت ہوئی تھی, کیا اس کے سامنے جا کر کے بیٹھی کی تھی, کیا تم سے مل کر کے بات کر رہی تھی, میرے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی کیا, یا میرے شوہر تم سے بات کر رہے تھے, کیا ہمارے گھر کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کیا. اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور علماء نے یہ لکھا ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے میں ایک بڑا ہاتھ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے موبائل کو بغیر شک کے چیک کرنا, بغیر شک کے چیک کرنا. اگر شک ہے کسی معاملے میں اور شک یقین کے حد تک ہے تو ٹھیک ہے. اور وہ کیسے, اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا کہ اگر کہیں پر کسی کو شک ہو رہا ہے تو سامنے سے پوچھے یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہیں, کیا ہے اس کے اندر معاملات, دونوں, چاہے بیوی کا ہو چاہے شوہر کا ہو. شوہر کو اگر اپنی بیوی کے تعلق سے شک ہے, سامنے سے آ کے اسی سے سوال کرے, کسی اور سے نہیں, اس کے سہیلی سے نہیں, اس کے دوستوں سے نہیں, گھر میں کسی اور سے نہیں, کسی سے نہیں. اور اگر شوہر کے بارے میں شک ہے تو شوہر سے ڈائریکٹ پوچھ لے, اور شک نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, دونوں کی زندگی چل رہی ہے. اب روز شوہر شام کو آ کر کے اور اس کا واٹس ایپ کھول کر کے چیک کرتے ہیں, یا شوہر کام سے آئے, بیوی پہلے لائیے موبائل, کس سے آپ نے بات کیا ہے, کس کا میسج آیا ہے, فیس بک پہ کس کو فالو کر رہے ہیں, میسنجر پہ کس نے آپ کو یہ کیا ہے, انسٹاگرام میں کس کو آپ نے لائک کیا ہے. عجیب بات ہے بھائی, کیا کرنا ہے اس سے آپ کو. تو اسی سے یہ علماء نے لکھا ہے کہ خاتون کو دیکھیے کہ وہ اپنے شوہر کے موبائل کو جانچ رہی ہے, چیک کر رہی ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک, کوئی ریبا نہیں ہے, ریبا نہیں ہے. اور معاملہ اس وقت زیادہ خراب ہو جاتا ہے جب یہ چیز بغیر اجازت کے ہو, بغیر اجازت کے ہو. رکھ کے گئے غسل کرنے کے لیے, ادھر یہ چیک کرنا شروع کر دیا, سمجھ رہے ہیں, یا ان کے بغیر بتائے ہوئے. اگر وہ اجازت دے رہے ہیں, موبائل ہے تو لیجئے, چیک کیجئے, کیا حرج ہے, ہم ذرا آپ کی موبائل دیکھنا چاہتے ہیں, لیجئے,
آپ کے موبائل کو ذرا چیک کرنا چاہتے ہیں، لیجئے چیک کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ اگر اس کی خواہش بھی ہو تو انسان کو دے دینا چاہیے، لیے لو، چیک کر لو، چیک کر لو. لیکن اس طرح کی چیزوں میں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. یہ میاں بیوی کے تعلق سے بات ہوئی. اب رہی بات کہ گھر میں بہن ہے، گھر میں بچی ہے، تو کیا گارجین اس کے فون کو بھی چیک نہ کریں؟ ضرور کریں، ضرور کریں، اور دیکھیں کہ کس کا نمبر ہے، کس کے کانٹیکٹس ہیں، کس کی باتیں ہو رہی ہیں، کس کی نہیں ہو رہی ہیں. یہ چیک کرنے کا حق گارجین کو ہے، تاکہ یہ فساد زمانہ میں گارجین کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی نظر کڑی رکھے، اور یہ تربیت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. تو اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ مولوی صاحب نے منع کر دیا ہے کہ موبائل نہیں چیک کر سکتے ہیں تو گھر کا کوئی آدمی نہیں. آپ کا بڑا بھائی یا آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا موبائل مانگ کے چیک کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے والد صاحب جب چاہیں موبائل مانگ کے، والدہ جب چاہے موبائل مانگ کے چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ کی ڈائری پڑھ سکتے ہیں، آپ کی کوئی اور چیز ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ سب تربیت کے لحاظ سے. اور خاص کر کے اگر جب شک اور شبہ ہو تو ایسی صورت میں جب چاہے تب چیک کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر شبہ نہیں ہے تو بچنا چاہیے، شبہ نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ بیوی کو کسی معاملے میں شک ہے یا کسی معاملے میں شبہ ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے موبائل سے پاسورڈ وغیرہ سب ہٹا دے، ایک دم کلیئر کر دے. دیکھے وہ 1-2 دن، جب اس کو کچھ نہیں ملے گا چھوڑ دے. اور اسی طرح سے اگر شوہر کو معاملہ ہے تو اور وہ ساری چیزوں کو ختم کر دے، یعنی پاسورڈ وغیرہ سب ہٹا دے، ایک دم اوپن کر دے، اور اس میں دیکھیں لوگ. شیطان کو الغرض، شیطان کو کبھی بھی داخل ہونے کا موقع اپنی زندگی کے اندر نہ دیں. لیکن اگر کہیں پر کوئی شک ہے اور واقعی وہ شک کے ساری جو ہیں شواہد اس کے پائے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں حق ہے اس کو کہ وہ اصلیت کو جانے. اور اگر نہیں تو خواہ مخواہ کے معاملے میں پڑھ کر کے اپنے من کو، اپنے دل کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تجسس اور تحسس نہیں کرنی ہے، اس سے اجتناب کرنی ہے. کیونکہ یہ کرنے سے آدمی کو بغض، عداوت اور حسد اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو میاں بیوی کے رشتے کے لیے زہر ہے، بلکہ اس کے رشتے کو ختم کر دینے والی ہے. امید کہ یہ اصل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس کے بعد کامیاب ازدواجی زندگی کے اصولوں میں سے 6 نمبر کا اصول، یعنی 6 نمبر کا اصول، ایک دوسرے کے خاص رازوں کو مخفی اور پوشیدہ رکھا جائے. اور اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب کے اوپر صبر کیا جائے، اور اگر کوئی بھلائی ہے، خیر ہے، تو اس کے اوپر اس کا شکریہ ادا کیا جائے. یہ 3 چیزیں ہیں، اور تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. سب سے پہلی چیز، عیب کو چھپایا جائے، عیب کو چھپایا جائے. میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، ظاہر ہے کون انسان کامل ہے بھائی؟ بتائیے، دنیا میں کوئی کامل ہے؟ اگر انسان ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، نہیں تو وہ فرشتہ نہیں ہو جائے گا، کوئی اور مخلوق نہیں ہو جائے گا. کمی سے کوئی خالی نہیں ہے دنیا کے اندر، یہ جان لیجئے، کوئی خالی نہیں ہے، کوئی خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کا کی کمی جگ ظاہر ہو جاتی ہے، اور کسی کی کمی چھپی ہوئی رہتی ہے، کسی کی کمی چھپی ہوئی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کمیوں کو پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے کمی کو اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیتا ہے. لیکن اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، شریعت کبھی نہیں چاہتی ہے کہ یہ معاملات ہوں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے، قتل کرنے میں اگر 2 گواہ ہو گئے نا، فلاں نے، زید نے بکر کو مارا ہے، 2 گواہ آ کر کے گواہ دے دیے، کام ختم. اس کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے اسلامی عدالت میں جج کے لیے اتنی گواہ کافی ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر برائی جو ہے، بڑی برائی، اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 چشمدید گواہ ہونے چاہیے، اور چاروں چشمدید گواہوں نے
اس فعل کو، اس برائی کو انجام دیتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہوگا. اب کھلم کھلا اس کو گواہی دینا ہوگا. پردے میں گواہی دے تو نہیں چلے گا، پوری وضاحت کے ساتھ اس کو گواہی دینی ہوگی. ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک کمرے میں تھے، نہیں، ایک کمرے میں تھے نہیں چلے گا. تم نے یہ دیکھا ہو کہ وہ فعل، وہ قبیح عمل وہ انجام دیا جا رہا ہو، تب بتلاؤ. اگر چشم دید 4 گواہ ہیں تب یہ جرم ثابت ہوگا. اسلامی تاریخ میں آج تک یہ جرم گواہوں سے ثابت نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کس قدر اس میں پردہ ڈالنا چاہتا ہے دیکھیے. الا یہ کہ جرم کرنے والا اعتراف کر لے، خود آگے بڑھ کر کے کہے کہ ہاں مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کا واقعہ ہے، غامدیہ کا اور معز الاسلمی رضی اللہ عنہ وارضاہ، ایک صحابیہ کا اور ایک صحابی کا. خود سے آ کر کے انہوں نے اعتراف کیا، خود سے اعتراف کیا. سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی عزت کے معاملے میں شریعت دیکھیے کس قدر سختی برتتی ہے. لہذا کسی کے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے ضرور، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے پھیلا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطا، آدم کا بیٹا مرد ہو یا عورت گنہگار ہے، خطا کار ہے. وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہتر خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کیا ہے؟ توبہ کرنے والے ہیں. ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وَالذَّنْبُ لِلْعَبْدِ أَمْرٌ حَتْمٌ، اگر آدمی بندہ ہے، انسان ہے، تو اس سے گناہ ہونا حتمی بات ہے، حتمی بات ہے. کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا کہ ہم نے گناہ نہیں کیا ہے. کوئی بھی گناہ کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی گناہ کی بات ہو رہی ہے، بڑی گناہ کی بات نہیں، کسی بھی گناہ کی بات ہو رہی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے زندگی میں آج تک کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، ہم گناہوں سے پاک دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا. سب کے اندر گناہ ہے، سب کے اندر کمی ہے، لیکن بہترین وہ آدمی ہے جس سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے تو وہ توبہ کرے اللہ رب العالمین کے سامنے، وہ اللہ کے سامنے توبہ کرے. تو اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کے اوپر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی عیب کے اوپر آپ مطلع ہوتے ہیں، چاہے شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کا کوئی عیب اگر آپ کے نگاہ میں آیا، یا بیوی ہونے کی حیثیت سے شوہر کا کوئی عیب اگر آئی آپ کے نگاہ میں، تو یہاں پہ خاص عیبوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پرسنل عیب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر کوئی ایسا ہے اور کوئی ایسا عیب نہ ہو جو متعدی ہو، جس کا جرم عام ہو، جو دوسروں تک پہنچ رہا ہو، اس کو بتانا ہے، لیکن یہ پرسنل ہے کوئی عیب، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کے عیب کو وہ چھپائے، اس کے عیب کو چھپائے اور لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو نہ بیان کرے، لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو بیان نہ کرے، کسی سے نہ کہے، نہ اپنے گھر میں والدہ سے کہے، نہ اپنی بہن سے کہے، اور نہ کسی سے کہے. اور اسی طرح سے اس کو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے عیب کو کسی سے بھی بیان نہ کرے، نہ گھر میں اپنے کسی سے بتلائے، نہ اپنی ماں سے کہے، نہ اپنی بہن سے کہے، کسی سے بھی نہ کہے. اور جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے، تو اسے چاہیے کہ دنیا میں وہ لوگوں کے عیب کو چھپائے، لوگوں کے عیب کو چھپائے. اور اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے عیب کو اللہ رب العالمین ظاہر کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ بھی کسی کے عیب کو ظاہر کر دے، وہ بھی کسی کے عیب کو ظاہر کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، جو آدمی کسی مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈال دے گا. اور کہا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، کوئی آدمی کسی مسلمان کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، اور آخرت میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی عیب ہے، ایسا عیب جس کا تعلق اس کے پرسنل لائف سے ہے، یہ عیب ہے، ٹھیک ہے،
کوئی شراب پیتا ہے، یہ عیب ایسا ہے کہ اس کی تنبیہ کی جائے گی، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو بتایا جائے گا، ان سے بڑے اگر شوہر ہیں، ان کے والد زندہ ہیں تو ان سے کہا جائے گا، یا اسی طرح سے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں تو یہ کہا جائے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ عمر ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ عمر ابن عاص کہتے ہیں کہ میں بہو کے گھر گیا، عبداللہ کے گھر، تو دیکھا کہ بیوی ایسی پرانا دھرانا کپڑا پہن کر کے اور بغیر کسی سنگار پٹار کے ایسی بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اس کی حالت، اس کی کیفیت جو ہے سسر کو اچھی نہیں لگی۔ تو پوچھا کیا بات ہے جی، کیا معاملہ ہے، کیا کچھ مسائل چل رہے ہیں کیا تمہارے؟ سسر نے پوچھا، دیکھیے حالات جب دیکھی تو سوال کر دیا۔ تو خاتون تھی، بخاری کی روایت ہے، کہا کہ آپ کے بیٹے بہت نیک ہیں، عبداللہ بہت نیک ہیں۔ کان کھڑے ہو گئے والد کے، کہا نیک ہیں؟ کیا مطلب نیک ہیں، کیا مطلب؟ کہا دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں۔ دیکھیے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، خاتون نے کسی سے نہیں کہا، ان کے گارجین سے اس کا ذکر کیا۔ اب گارجین نے بیٹے کو بلا کے سمجھایا، عمر ابن عاص نے حضرت عبداللہ کو بلا کر کے سمجھایا، کہا ایسے کرتے ہو جی، تمہارے گھر گئے تھے، دیکھا کہ ایسے ایسا معاملہ ہے، بہو کے حقوق ادا کرو، تمہارے اوپر تمہارے حق ہیں، تمہارے جسم کا حق ہے، کہا اتنا روزہ رکھتے ہو، چھوڑ کر کے روزہ رکھو، اور رات بھر کہے تہجد پڑھتے ہو، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ سمجھایا، نہیں مانے باپ کی بات، نہیں مانے تو اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو سمجھائیے، اس کا یہ حال ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے تمہارے ابا آئے تھے، ایسی تمہارے بارے میں شکایت کر رہے تھے، کیا ہے جی تمہارا معاملہ؟ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کرتا ہوں۔ کہا ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا حق ہے، نہیں سو گے تو آنکھیں دھنس جائیں گی اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی اور آنکھیں کے اندر سیاہ نشان پڑ جائے گا، سو تمہارے جسم کا حق ہے۔ اور اسی طرح سے کہا روزہ رکھتے ہو تو روزہ لگاتار رکھو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، ہاں تو یہ کہہ کر کے آ گئے کہ ٹھیک ہے کریں گے، لیکن اپنی اسی روش کے اوپر رہے۔ جب بوڑھے ہو گئے تو اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی، تہجد رات بھر پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، تو کہتے تھے یا لیتنی، کاش قبل تو رخصت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت کو میں قبول کر لیتا تو آج بڑھاپے میں ہماری عبادت نہیں چھوٹ جاتی۔ سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر اس طرح کے عیوب ہیں تو اس کو بیان کرنا ہے، اس کو بیان کرنا، لیکن پرسنل کوئی عیب ہے تو اس کو چھپا دینا ہے۔ اب اس کے تعلق سے مزید گفتگو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔